ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ونورنا ونور ربنا ونور أرواحنا ونور أجسادنا ونور دين إسلامنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، علماء کرام، مشائخ الرحمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، آپ بیٹھ جائیے، تو کھڑے ہیں سائڈوں میں بیٹھیں، تشریف کی جو آگے تشریف کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں جہاں جگہ ملے بیٹھتے ہیں، تشریف کی مہربانی فرمائیے. پیارے ساتھیوں، الحمدللہ مرشد کریم کے عرس مبارک کے آخری لمحات آن پہنچے اور ہماری خوش نصیبی کہ جانشین امام سنت جلوہ گر ہیں اور ان کی موجودگی میں یہ لمحات ہم نے دیکھے. اللہ تعالیٰ ایسے کئی عرس ہمیں اور بھی عطا فرمائے جس کی جانشین امام سنت تشریف فرما. میرے ساتھیوں، ہمارے شیخ نے غزالی اثر میں جس طرح زندگی گزاری، ظاہر ہے ہم لوگ اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے. انہوں نے جو مشقتیں کاٹی، جو انہوں نے معاملات کیے، سب کے علم ہے، کیا کچھ نہ ہوا. انہوں نے ہمارے لیے باغ تیار کر دیے، فصلیں تیار کر دیں، پکا کے ہمارے سامنے رکھ دیں. اب کاٹو اور تم اسے صحیح مصرف میں لے کر آؤ. یہ فیضان سارا ایک شخص کا ہے جو کہ آج ہمارے سامنے دربار میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھو پیارے ساتھیوں، یہ حقیقت درج کر رہا ہوں. جب انسان دنیا سے جاتا ہے اور جو اللہ کا جو مقدس بندہ ہو تو اس کی تو بات ہی اور ہوتی ہے. جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو ایک اور آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھو، کیونکہ ہماری روح دیکھتی ہے اور ہماری روح کے دیکھنے کے لیے رکاوٹ جو ہے اصل میں وہ یہ آنکھیں ہیں جو ہمیں یہ عطا کی گئی ہیں کہ ہم ان آنکھوں کے استطاعت تک ہی دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے. مگر جب ہماری روح جب اس جسم سے باہر آ جاتی ہے اور اس سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے دیکھنے اور سننے کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے. تو ہمارے شیخ ہیں، ان کی تو شان ہی الگ ہے. الحمدللہ ان کے آنے سے اکابر اولیاء ملتان میں ایک اور عظیم شان شیخ کا اضافہ ہو گیا. کوئی شبہ نہیں اس میں. الحمدللہ دین و دین کی خدمت جس طرح ہمارے شیخ نے کی. انبیاء کرام کی پہلی زندگی عبارت ہے عبادت سے، اور ان کی بعد کی زندگی، آخر کی زندگی عبارت ہوتی ہے دین کی خدمت سے. ہمارے شیخ نے الحمدللہ دین کی خدمت کی اور ایک مشن چھوڑا. ہم لوگ اس مشن پر گامزن ہیں.
جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، الحمدللہ ہر طرف سے ہم لوگوں نے اس معاملے کو گھیرا اور جتنی بساط تھی اس سے بڑھ کر ہم نے قدم بڑھایا، اور مرشد کریم کی روحانیت اور حضور غوث اعظم کے کرم نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ نعرہ غوثیہ۔ میرے ساتھیوں، الحمدللہ جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار آپ کے سامنے آ گیا۔ پچھلے سال 6 مہینے گزارنے کے بعد ہم وہاں پر شفیع ہو گئے، اور جب ہم وہاں پر جب پہنچے تو بے شمار مسائل ہمارے سامنے آئے۔ شفٹنگ کے بعد کھانے کا مسئلہ ہے، ایک چیز کا مسئلہ ہے، بچے کہاں پر رہتے ہیں ان کو لے کر آنا ہے، بسوں کا انتظام کرنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، کتنے پاپڑ ہمیں نہیں بیلنے پڑے اس بارے میں۔ پیارے بھائیوں، جامعہ کا نقشہ پاس کرانے کے لیے 5 کروڑ روپے تک داؤ پر لگانے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، الحمدللہ اتنی بڑی بلڈنگ کا نقشہ کیسے پاس ہوا، یہ کیا کچھ ہمیں نہ کرنا پڑا، کس بندے سے ہمیں رابطہ نہ کرنا پڑا۔ اس کے ایک واسطہ ہی کا معاملہ ایسا ہے جو کہ انتہائی الجھا دینے والا معاملہ، لیکن کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفیں اٹھا کر ایک چیز کو دیکھا گیا۔ اور اس وقت جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار جو کہ ٹی بلاک میں جو موجود ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ تعلیم جاری ہے، اور الحمدللہ ادھر ہماری جو ہم نے جامعۃ الکبریٰ العالمیہ یونیورسٹی جو بنائی، وہاں پر بھی تعلیم جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت جامعہ کے اندر جو لوگ جو طلباء اب پر تول رہے ہیں داخلے کے لیے، وہ اتنے ہیں کہ شاید ہماری برسات سے بڑھ جائیں، اور یہ ہمیں یہ بلڈنگیں دونوں بلڈنگیں ناکافی ہو جائیں۔ کیا بات ہے، اس وقت معاملہ یہ بن چکا ہے۔ واہ۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اب ہم نے اس میں بڑے کورسز شروع کرانے ہیں، ہماری میٹنگیں شروع ہیں، بڑے تعلیمی اداروں کے لوگوں سے ہم نے میٹنگیں کی ہیں۔ آج بھی ہماری میٹنگ طاہر میاں ایک بہاؤالدین زکریا ملتانی یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے کارندے کے ساتھ، اور ہمارے ایئر فورس میں جو ہمارے چند اسی محکمے سے متعلق ہیں ان کے ساتھ مل کر ابھی بھی میٹنگ کر کے آ رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی۔ بہرحال یہ میٹنگیں شروع ہیں۔ آپ دعا ضرور کریں کہ اس وقت ہماری جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار کے اندر العالمیہ کے اندر جلد از جلد M.Phil اور B.Com وغیرہ جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے، یہ جلد از جلد شروع ہو جائے، اور BS کے پروگرام شروع ہو جائے۔ یہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، چارٹر ہمارا تقریباً تیار ہے، پیش کرنا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حضور غوث پاک ہمارے اس بنا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہم پر کرم فرمانے والے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں دیکھتے، ہمارے پیچھے ایک بہت عظیم الشان سفید داڑھی مبارک ہے، وہ غوث اعظم اسے دیکھتے ہیں اور اس کی لاج رکھتے ہوئے ہم پر کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھیوں، الحمدللہ یہ سلسلہ اب شروع ہے۔ اب جناب علی ہم نے 1-2 کام اور بھی کرنے ہیں۔ ابھی یہ بلڈنگ مجھے معلوم ہے 5 سال کے بعد ہمیں بہت چھوٹی پڑ جائے گی، تو ہمیں بنائی ہے، وہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان غوث پاک پر توکل ہے انشاءاللہ، ان کا اللہ پر توکل ہے، وہ ہمارا کام کریں گے، رب جانے اور وہ جانے۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑا کام کرنا ہے۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک سکول بھی بنانا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک بہت اچھا عظیم شان ہاسپٹل تیار کرنا ہے، بہترین ہاسپٹل تیار۔ اور وہ میری خواہش یہ ہے کہ وہ ایسا ہاسپٹل ہو کہ بڑے حضرت اللہ کے بڑے بیٹے سید اطہر سید کاظمی جو ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں کینسر کے۔ وہ ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے کہ جس میں آنے پر وہ بھی فخر کریں، واقعی میں میرے چچا نے کوئی ہاسپٹل بنایا ہے اور میں اس کو سنبھالنے کے لیے آ گیا۔ ایسا ہاسپٹل بنانا ہے انشاءاللہ۔ یعنی ساتھ ہم تو صرف نیت کرتے ہیں، نیت کو پورا کرنے والا رب ہے، کروانے والے غوث اعظم ہیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں کام ہوں گے اور شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم تو صرف کہتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں، باقی رب العالمین کام کو پورا کر دیتا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا کام ہو گیا، آپ جا کے دیکھیے ہوگی، بہت سارے لوگ گئے، دیکھیے انہوں نے یونیورسٹی دیکھی ہماری الحمدللہ۔ اب اس میں ایک بڑی بات یہ ہے
کہ ہمارا جو تعلیمی جو میں چونکہ لوگ داخل کے لیے یہاں پر بھی لوگوں نے مجھ سے بات بھی کی ہے، سب کو میں ایک پیغام دے رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ ہماری جو ابتدائی کلاسیں ہیں یہ حفظ کی اور تجوید کی اور اول فارسی کی کلاس اور اول عربی اور دوم عربی، یہ کلاسیں جو ہیں یہ ہماری شروع ہوتی ہیں، لگی ہوئی ہیں جامعہ اسلامی عربی انوار علوم پرانے میں ٹی بلاک کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے تقریباً 650-700 طلباء تک یہاں پر رہائشی ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمیں ان کو کور کرنا بڑا مسئلہ بنتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ اس کو سنبھال رہے ہیں۔ اس میں جو چیز میں آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے جامعہ اسلامی عربی انوار علوم کی تعلیم کے اوقات جو تھے وہ 1:30 بجے تک ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد اضافی چند پیریڈ لگا کرتے تھے عصر تک، لیکن اب جو ہے ہمارے تعلیمی اوقات جو ہے اس جامعہ کے شام 4 بجے تک ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم نے معیار تعلیم کو بہت اوپر لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ٹیچر جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ تنخواہیں دینی ہیں، زیادہ معاملات کرنے ہیں، کیونکہ اب ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جامعہ کا پڑھا ہوا طالب علم جو ہیں وہ جب باہر نکلے تو کوئی شناخت نہ کر سکے کہ آیا معلوم کا ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہم نے یہ سارا پورا پلان کر لیا ہے، اور تنخواہوں کا مسئلہ یہ میرا تو ہے نہیں، میری جیب سے تو جاتا نہیں، میری جیب تو ہے ہی نہیں، میری جیب وہ تو غوث پاک کی جیب سے جائے گا، وہ خود ہی بالکل نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ میرے ساتھیوں دیکھیے غور فرمائیے، وہی بات ہے نا جو ایک بندہ آیا تھا نا بابا دادا صاحب کے دربار پر، دادا 10 روپے چاہیے، 10 روپے چاہیے، دادا 10 روپے چاہیے۔ ایک بندے کا کیا مانگتا ہے، میں تو دیتا ہوں، دے یار، دلوائے کو تو کس سے دلوائے، کیسے معلوم سے دلوائے؟ میرے ساتھیوں وہ یہ چاہیں تو ان سے بھی دلوا سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو آپ جیسے غزالی جمع کے غلاموں سے بھی دلوا سکتے ہیں، کیا بات ہے، یہ چاہتے دلوا دیتے۔ یہ خوش نصیبی آپ لوگوں کے پیارے ساتھیوں، یہ غریبوں کے مال سے بن گیا الحمدللہ۔ میں نے تو اپنے پاس کوئی مال جمع کیا نہیں، میں نے تو اپنی زمین ساری بیچ دی۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا بچوں کو بناؤ، میں نے کہا میری وہ اولاد جو دادا کے نقشے کے پر نہیں چلے، مجھے اس کے لیے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دونوں بیٹے یہاں بیٹھے، میں ان کا باپ ہوں، اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ میرے سامنے ان کے دل میں میری عقیدت کم ہوگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں بیٹے میرے پاس آئے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، اور ان چھوٹے والے کو آگے کیا روح القدس کا آپ کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس آئے کہنے کہ بابا یہ تو آپ جو اتنی بڑی یونیورسٹی بنا رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جگہ ہوگی، ہمارے لیے بھی کیا کچھ چیئر ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ چیئر ہوگی۔ میں نے کہا بیٹا بات یہ میں تمہارے لیے نہیں بنوا رہا ہوں، اگر تم اس کے اہل نہیں ہوئے میں تمہیں انگوٹھا بھی نہیں رکھنے دوں گا، یہ میں نے اللہ اور کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ میرے بیٹے بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے، پوچھو ان سے، کیا میں یہ جواب نہیں دیا تھا ان کو؟ میں نے کہا تھا تمہیں انگوٹھا بھی نہیں رکھنے دوں گا وہاں پر، یہ بتا دو میں اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر تم اہل ہوئے تو ایک چیئر کیا کوئی روم تمہارے لیے ہے، محل بنا کے دکھاؤ۔ اس وقت سے الحمدللہ یہ دونوں بیٹے جو ہیں جہاں پر اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جامعہ کی تعلیم کے اندر لگے ہوئے ہیں، پوری محنت ہو رہی ہے۔ اور میرے بڑے بیٹے نے الحمدللہ 3 مدارس کا پہلا امتحان دے بھی دیا، اس میں اعلیٰ کامیابی بھی اس نے حاصل کر لیا الحمدللہ، اور دوسری طرف بھی تعلیم شروع کی۔ میرے ساتھ اصل چیز جو ہے وہ دین کی خدمت ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا میرے ساتھیوں، سچی بات یہ ہے کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جانشین امام اہل سنت عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سید منصور کاظم رضوی ہمارے بچپن میں ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ بڑی مستجاب الدعوات ہیں، الحمدللہ، اور اب ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ جانشین امام اہل سنت حضور مظہر سید شاہ صاحب کاظمی، سجادہ نشین دربار عالیہ سیدیہ کاظمیہ، امیر اہل سنت پاکستان۔ ابھی دربار شریف پر جب کہ چادر پوشی ہو رہی تھی تو مجھے فرماتے ہیں، جب نکلنے لگے نا باہر تو ابو زکلا کے قبر شریف پر سہارا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، سہارا لیا، اور مجھے فرماتے ہیں بیٹا، مجھے فرماتے ہیں ارشد میاں اللہ تمہیں بہت کے سہرے دکھائے۔ میں نے کہا بھائی دعا کریں، سہرے تو کیا دیکھنے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کو جید متقی عالم دین بنائے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو دعائیں دی میرے بیٹے کو، اور ان کے مرشد کی قبر پر ان کا ہاتھ تھا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ دعائیں ساری قبول ہو گئی ہیں۔ میرے ساتھیوں، بات یہ چہرے ویرے تو میں نے کیا دیکھنے ہیں، مجھے دیکھنے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ مجھے یہ تمنا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ مسند علم پر ایک متقی پرہیزگار عالم دین کے بیٹھ کے پڑھا رہا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے، اگر یہ چیز ہو گئی تو ہم پورے ہو گئے، یہ چیز نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے ساتھیوں، اب دیکھیں غور فرمائیے کہ یہاں پر الحمدللہ کام شروع ہے پورا، اور الحمدللہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا ساتھ تو ہمیشہ چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ ابھی دیکھیں، میں آپ سے کچھ چندہ نہیں لینے کے لیے کسی کو کھڑا نہیں کروں گا۔ وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کی بڑی جیبیں کٹی ہیں، اور جیب کو تیرے انتظار میں ہیں کہ آپ چندہ دینے آئیں اور وہ آپ کے جیب سے موبائل اور آپ کے پیسے نکال کے بھاگیں۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر یہ غلے رکھے ہیں الاراف فاؤنڈیشن کے، جو میری جو الاراف فاؤنڈیشن بنی ہے، ہم نے ٹھیک بنائی ہے، تو اس کا یہ اوپر لکھا ہوا ہے جامعہ اسلامیہ عربیہ العالمیہ۔ اس میں جو کچھ بھی آپ ڈالیں گے نا وہ جامعہ ہی میں پہنچے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اس کے لیے رکھے گئے ہیں، اور یہ الاراف فاؤنڈیشن جو ہے باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، باقاعدہ منظور شدہ ہے۔ اس میں حکومت نے اس کو پاس کیا ہے۔ اس کے اوپر ہمیں جتنے کئی سال تک ہمیں محنت کرنی پڑی، یہاں تک کہ الحمدللہ اب اس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں یہ بینکوں کے اندر۔ بینک میں کسی بھی فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ اس وقت تک نہیں کھل سکتا ہے جب تک کہ حکومت اس کو پاس نہ کر، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ چیزیں ہمیں رکھی، تو یہ آپ کو رکھے ہوئے، ابھی نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں جب بھی آپ کو دل چاہے گا جاتے ہو، جو ڈالنا چاہے گا ڈال جائے گا۔ ابھی آپ کسی کو نہیں کھڑا کر رہا ہوں، یہ آپ کو یہ غلے ہمارے رکھے ہوئے، آپ ضرور ڈالیں اس کے اندر۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ والوں کے لیے ہوگا، سارا کام اسی کے لیے ہوگا۔ تو پیارے ساتھیوں، الحمدللہ، اور یہ ہے کہ ایک دو باتیں اور بھی چھوٹی چھوٹی سی کرنی ہیں۔ اصل بات تو میں نے کر لی کہ الحمدللہ یہ کام بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے محفل ذکر تو آپ کے سامنے ہے ہی ہے۔ اور حامد بھائی نے ماشاءاللہ جو ایک تزکیہ نفس کی محفل جو انہوں نے جو شروع فرمائی ہے، یہ خانقاہی نظام کی محفل جو شروع فرمائی ہے انہوں نے، الحمدللہ وہ بھی پوری زور و شور سے گامزن ہے اور کام کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور معاملہ چل رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اصل بات تو یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اس بات پر بڑا راضی ہوتا ہے کہ اس دربار سے صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ کام ہوتا رہے، اور کیا چاہیے، چاہے وہ میں کروں یا کوئی بھی کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ لوگ تو غزالی زماں کو دیکھ کر آتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فیضان حضور غزالی زمان زندہ باد، فیضان امام اہل سنت زندہ باد۔ اب یہ ہے کہ اہل سنت پاکستان زندہ باد۔ میرے ساتھیوں، اب یہ بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے سینکڑوں مدارس ہیں، وہاں پر مجھے گندم کے لیے جانا پڑتا ہے۔ میں پچھلے سال بھی نہیں گیا، نہیں جا سکا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اور مصروفیت کیا ہے اس میں بڑی مصروفیت پیش کر دوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ بڑی مصروفیت یہ ہے اس وقت جس میں ایک کڑے میں آ گیا ہوں، وہ کیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ جب جامعہ انوارالعلوم شروع ہو جائے گا، کلاسز شروع ہو جائیں گی، تو جامعہ اسلامیہ عربیہ انوارالعلوم میں جیسے ہی ہمارے پیریڈ جو ہیں آف ہوتے ہیں، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جنابی علی ختم بخاری شریف شروع ہو جاتا ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک پوری کی پوری بخاری شریف ختم کی جاتی ہے۔ ہم نے ایک ایک پارے کے 4 پارے کروائے ہیں، اور طلباء کو تقسیم کر دیے جاتے ہیں، تو 30 پاروں کے 4 پارے ہوئے تو 120 پارے، اور اگر ہمارے پاس اس وقت طلباء زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے ان ایک 4 کے بھی 4 اور کروا لیے۔ تو اس طریقے سے ہم پونے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور دعا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عظیم الشان کام ہے کہ جس پر میں نے ہر چیز کو قربان کیا، ہر پروگرام کو قربان کیا، وہیں پر جاتا ہوں جہاں پر کہ یہ پڑھانے کے بعد 3 بجے کے بعد میں یہاں سے نکلوں اور پروگرام کر کے اگلے دن صبح کو میں واپس آؤں، الا یہ کہ کہیں کوئی بہت مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میری کوشش یہ ہوتی ہے۔ پچھلے بھی پورا سال میں یہاں پر یہی کام کرتا رہا، اور اس کی برکتیں میں نے اتنی دیکھی ہیں کہ لا تحصیٰ، اس کی برکتوں کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔
بے شمار الحمدللہ برکتیں ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے پیارے سے. پوری بخاری شریف ختم ہر روز بلا ناغہ، بہت بڑی بات ہے. اور یہ تو ہر مصیبت کا رد ہے، ہر تکلیف کا رد ہے اس کے اندر. اور اس میں الحمدللہ میرے طلباء گواہ ہیں کہ جب بھی بخاری شریف کا ختم ہوتا تھا تو بڑے حساب لگنے صحت کی دعا کیا کرتا تھا. میرے ساتھیوں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، سب لوگ محبت کرتے ہیں اور دل اور جان سے محبت کرتے ہیں. دکھلاوا نہیں کرتا ہوں میں، نہ مجھے دکھلاوا کرنے کی ضرورت ہے. اور پیارے ساتھیوں، اب جہاں پر بھی اب میں گندم کے لیے نہیں جا سکا، پچھلے سال بھی نہیں جا سکا اور اس سے پچھلے سال بھی غالب میں کافی ناغہ ہوا. آپ لوگوں کے علاقے میں جہاں ہمارے مدارس جامع سعید ہیں، مہربانی فرمائیں ادھر خصوصی آپ تعاون فرمائیں، ٹھیک ہے نا. اور جامعہ اسلامی عربی معلوم اس کے لیے بھی اب آپ گندم کا خود ہی آپ رابطہ کریں گے، خود ہی سارے معاملات ہوں گے. اور یہ کہ ہمارے جامعہ اسلامی عربی معلوم کا یہاں پر بینک اکاؤنٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہوگا. یہاں پر میں نے کہا تھا پیسے لگا دی جائیں، والے میں باہر لگے بھی ہوں گے، آپ اس پر پیسے بھی ڈلوا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، جس طرح کہ حامدین قبلہ ہم نے دیکھا بیچارے بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس طور پر لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاتھ بالکل نہ چومے جائیں. تو بالکل ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ حامد صحیح اس چیز کو پسند نہیں فرماتے ہیں. آپ لوگ یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہمارا دل بھی افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. مہربانی کریں ان کے ہاتھ نہ چومیں. جہاں تک بڑے صاحب قبلہ کا معاملہ ہے، میں نے جو اپنے کانوں سے سنا وہ اتنی باتیں فرماتے ہیں، میں اتنا ضعیف ہو گیا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ کس طرح لوگوں کے ہاتھوں میں دیے رکھوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی اتنے نفیس ہو گئے ہیں. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، فارخون سیدی صاحب کو وقت یاد ہوگا جب کہ ہماری شیخ غزالی اثر بڑھاپے کی وجہ سے اتنے نفیس ہو گئے تھے، اگر ان کی جسم کو ہاتھ بھی لگتا تھا فرماتے تھے میری کھال چھل رہی ہے. تو حضرت صاحب قبلہ کی دانش امام اہل سنت کی عمر تو اب تو ان سے بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ معاملہ ہے. بہرحال میں اپنے ہاتھ چومنے سے آپ کو منع نہیں کرتا، نہ کہتا ہوں چومو، نہ کہتا ہوں نہ چومو. میں پرانے ہی سلسلے پر چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر عطا فرمائے. اور بہرحال میں بھی اپنے مرشد کے ہاتھ چوما کرتا تھا. تو میرے مریدین جو ہیں ان کا اگر دل چاہتا ہے چومنے، نہیں چاہتا نہ چومے، کوئی بات نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العالمین آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے. بہرحال یہ جامعہ اسلامی عربی معلوم آپ کا جامعہ ہے، آپ نے اس کا ساتھ رہنا ہے. اس کی جائیدادیں میری ذاتی جائیدادیں نہیں ہیں. اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے کم نہیں دیا. اللہ نے مجھے بے پناہ دیا ہے جس کا آج تک میں خدا کی قسم شمار بھی نہیں کر سکا ہوں. اور یہ جو محفل جو چل رہی ہے اسی طرح ہی نہیں چل رہی، کوئی معاملات ہیں جو چل رہے ہیں. اور بے شمار اداروں کو جو ہر مہینے 10-20 لاکھ روپے جاتے ہیں، یہ کہاں سے جاتے ہیں؟ پیارے ساتھیوں، انوارلوم کی جائیدادیں انوارلوم ہی کی ہیں. میں باہر ان پر ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نگران بنا کے بٹھایا ہوا ہے. میں وہاں بیٹھا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور میری اولاد سے خدمت لے لیں اور اللہ تعالیٰ جانشین امام اہل سنت کی عمر زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کو زندہ و سلامت رکھے. اور پھر یہ عرض کروں گا کہ ایک اور بات، خاص بات عرض کر دوں. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ایک ورد کیا کریں کلمہ شریف کا. میں صحیح بات عرض کرتا ہوں، میں نے کلمہ شریف کا ورد کئی لوگوں کو بتایا. بعض لوگ اولاد کے خواہش مند تھے. میں نے کہا بھئی آپ 3000 سے 5000 تک ورد کرو. کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے دے ہی دیا. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے بیمار پڑے جن پر جادو تھا، جادو ہے ہم پر. میں نے کہا آپ کلمہ شریف کا ورد کرو. انہیں 3000 سے 5000 تک میں نے کہا کم از کم اتنا کرو، نہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ مقرر کر لو روزانہ کا، چاہے توڑ کے کر دو، ہونا چاہیے. انہوں نے کیا الحمدللہ، اس سے بڑا فائدہ ہوا. اور مجھے کل بھی 1-2 بندے ملے، کہنے لگے حضرت ہمارے بڑا سخت جادو تھا، میں تو اٹھ نہیں سکتا تھا، چل کے یہاں پر آ گئے ہوں الحمدللہ. صرف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، کوئی معاملہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کی تجدید کرو. کیف نجدد یا رسول اللہ، ہم کیسے تجدید کریں؟ میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. میں نے ساتھ ملایا کہ لا الہ الا اللہ اکیلا نہیں ہوتا، ہمیشہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. پورا کلمہ شریف پڑھنا ہے، آدھا نہیں پڑھنا. آدھا پڑھو گے تو گرمی پیدا ہوگی، پورا پڑھو گے تو جناب علی ٹھنڈک پیدا ہوگی، حضور کی ٹھنڈک پیدا ہوگی. الحمدللہ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا حضور مجھے یا اللہ کی ورد کی اجازت دیں. فرمایا بیٹا بات یہی بڑا گرم ہوتا ہے. تو رک گئے. تو میں نے عرض کیا کہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر میرے کسی مرید نے کبھی مجھے یہ کہا کہ مجھے یا اللہ کی اجازت دو، تو میں اسے کہوں گا کہ مجھے یا اللہ کے کہنے کی اجازت میرے شیخ کی نہیں تھی، میں کیا کروں؟
تو انہوں نے فرمایا بیٹا پڑھ لیا کرو. اس کے بعد الحمدللہ فقیر نے ایک دن میں 40 ہزار مرتبہ یا اللہ کا ورد کیا. کوئی گرمی نہیں ہوئی. یہ مرشد کی زبان تھی جس نے یہ سارا معاملہ کروایا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے اور کلمہ شریف کے ذکر سے آپ کا دل جو ہے پاکیزہ ہوگا. ذہن کے خیالات باطلہ فاسدہ جو ہے وہ دھل جائیں گے. اور یہ کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر تعویذات تو محفل ملتے ہی ہیں. ابھی باہر اللہ آپ کی طور پر ہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں. تعویذات بھی ہیں, وظائف بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ خوش اور آباد رکھے. بس یہ آپ کی دعا گو ہوں اور آپ سے دعا کا طالب ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جاتے ہوئے